بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اولاد اگر مسلمان ہے اور والدین غیر مسلم تو بھی اولاد کو انہی والدین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہی حسن سلوک ان کے والدین کے لیے بھی اسلام قبول کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکیدی نصیحت کی ہے، اور اگر والدین کی طرف سے تمہیں میرے ساتھ شرک پر مجبور کیا جائے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی اطاعت مت کرو، میری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ چنانچہ کسی بھی مسلمان کے لیے والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گناہ اور معصیت کے کاموں میں ان کی اطاعت کرے یا کفر کے امور میں ان کا ہم نوا بنے، باقی ان کی ہر بات ماننے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال لے کر ایک خاتون بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی۔ اس باحجاب خاتون نے سوال کیا، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں مگر میرے ماں باپ نے نہیں کیا، میں اپنے ماں باپ کو کیسے اسلام قبول کرنے پر راضی کروں؟ کیسے ان کو یقین دلاؤں کہ اسلام سچا ہے، قیامت آنے والی ہے؟ میں ان کو منانا چاہتی ہوں، اسلام سچا دین ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں، میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں، برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ کیسے ان کو بچاؤں۔ I want to ask that how can I give dawah to my parents that they start believing Islam, believe in Allah, believe in the day of judgment. Anyhow, I want to convince them that Islam is the best and without Islam nothing is in life. I want to save them from the fire of hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی فریاد سنی اور اس کو تسلی دلائی، پھر اس سے پوچھا کہ بہن آپ کس مذہب سے مسلمان ہوئی ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ میں پہلے ہندو تھی، اب مسلمان ہوئی ہوں، میرے والدین ابھی بھی ہندو ہی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ دعوت اسلام کی سب سے بڑی کنجی میرے نزدیک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے مطابق ہی میں عمل کرتا ہوں، اور کوئی بھی غیر مسلم میرے سے سوال کرے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے مذہب میں مشترک ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو اختلافات ہیں ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے اسی موضوع پر ایک اور لیکچر دے رکھا ہے جس کا موضوع تھا کہ اسلام اور ہندو مت کے درمیان مماثلت۔ آپ اس کی DVD لیں یا پھر YouTube پر میرا لیکچر اپنے والدین کو دکھائیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دونوں مذاہب میں ایک جیسے ہیں، تو امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے والدین کو قائل کرنے میں مناسب رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بتایا کہ ایک چیز جو میں ہر اسلام قبول کرنے والے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، سوائے اس بات کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اگر وہ آپ سے ایسی چیز کرنے کا کہیں جو آپ کو ناپسند ہے مگر اسلام میں حرام نہیں تو وہ بھی کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو کہیں کہ آج نیلے رنگ کا لباس پہنوں اور آپ کو نیلا رنگ پسند نہیں، مگر پھر بھی آپ وہ لباس پہن لیں کیونکہ وہ آپ کے والدین کو خوشی دے گا۔ آپ ان کو بتائیں کہ مجھے نیلا رنگ پسند نہیں مگر آپ کو پسند ہے، اس لیے میں نے اس رنگ کا لباس پہنا ہے، کیونکہ اسلام میں حکم ہے کہ والدین کی ہر بات ماننی ہے اور ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اس سے آپ کی والدہ سوچیں گی کہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا ہے میری زیادہ عزت کرتی ہے، میری زیادہ بات مانتی ہے، وہ اس چیز کو ضرور محسوس کریں گے۔ For example, they used to tell you that wear this blue color dress. You say, no mother, I don't like blue color. Now once you accept Islam, wearing blue is not haram. So you tell your mother, because you are my mother, you are telling me to wear blue, though I don't like blue, I will wear blue. So your mother should realize that after my daughter has become a Muslim, she is respecting me more, she is obeying me more. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کی والدہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کے مسلمان ہونے کے بعد وہ میری زیادہ عزت کر رہی ہے، وہ میری زیادہ اطاعت کر رہی ہے۔ آپ کے والد کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ ایسا ہی آپ کے بہن بھائیوں اور آس پاس کے لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنے عمل سے ہوتا ہے، اپنی باتوں سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام کے بارے میں جب بھی لوگ سنتے ہیں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ بڑا تشدد پرست دین ہے۔
اس میں صرف جبر ہے اور لوگ صرف اس میں سخت سے سخت رویہ اپناتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان بننے کے بعد آپ کے رویے میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور انسان تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مختلف انسان ہوں۔ اس لڑکی کو نصیحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ والدین ہی جنت میں جانے کی چابی ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بھلے ہی آپ کی ماں اسلام قبول نہیں کرتی، مگر ان کی زندگی میں آپ کو ان سے پیار کرنا ہوگا، ان کی عزت کرنا ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ مسلمان ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بطور انسان آپ اپنے والدین سے رتبے میں زیادہ بلند ہوں گے۔ والدین ہمیشہ بچوں کے اوپر ہی رہیں گے، ان کا رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کو کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔ آپ کے والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائیں یا نہیں، آپ کو ان سے پیار کرنا ہے اور ان کی عزت کرنی ہے اور ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اسلام کے خلاف نہ جاتی ہو۔ جب آپ کے والدین یہ تبدیلی دیکھیں تو وہ محسوس کریں گے کہ مجھے اپنی بیٹی سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بار بار کہنا پڑتا تھا، مگر اب وہ میری بغیر کہے مدد کر رہی ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی اب پہلے سے بدل گئی ہے، مگر اس میں آنے والی تبدیلی مثبت ہے۔ تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا، تب آپ ان کو بتائیں کہ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے جو آپ مجھ میں دیکھ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ خاتون کچھ اور جذباتی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں غیر مسلموں کے نام ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے کہا کہ میرا تمام غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو پیغام ہے کہ اسلام قبول کریں، اللہ کا حکم مانیں، اس کی بتائی راہ پر چلیں۔ آپ نہیں جانتے مگر میں جان چکی ہوں کہ اسلام کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔ ہم اسلام کے بغیر مردوں جیسے ہیں۔ اسلام سونا ہے، باقی سب مٹی ہے۔ I have one message for here present all non-Muslim brother and sister. Please accept the Islam. Believe in Allah. Because I know better. Without Islam, life is nothing. Without worshipping Allah, life is nothing. You are like a dead people. Please accept Islam. Islam is gold. Please accept this gold. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی آخری بات کہی اور اس خاتون کو تلقین کی کہ آپ کو اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، ساتھ ہی آپ نے میڈیا کی پھیلائی غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے۔ میڈیا کے مطابق اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ بدقسمتی سے چند کالی بھیڑیں ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے کہ میڈیا اربوں مسلمانوں میں سے مٹھی بھر کالی بھیڑوں کو لے کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور دنیا بھر میں اسلام کو ایک انتہا پسندی والا دین بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنے والدین کی نظر میں غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جو اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اپنے والدین کی کبھی بے عزتی نہ کریں۔ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف جانے سے گریز اور اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شائستگی کے ساتھ۔ والدین سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ کبھی نہ کبھی آپ کی بات سنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔